وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 25ویں پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کون سے اتنے پیارے پیارے احکامات دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ابھی لیٹلی ہم جو سپارے پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دے رہے ہیں وہ ہے کہ شرک نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور آخرت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طرح سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا دن آنے والا ہے جس میں تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ تو کس چیز کے سوال ہوں گے؟ وہ اس چیز کا ہوگا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ کیسے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا نا جنت سے، جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت ہماری طرف سے آئے گی اور جو کوئی اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جو کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لائحہ عمل ہمارے سامنے ہے ہم اس کے لیے کتنے سیریس ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتنی دیکھیں، آپ لوگ جو اس وقت دورہ قرآن سن رہے ہیں الحمدللہ اس میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریگولر ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک سنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں دنیا کی کتابیں ہم اتنے غور سے پڑھیں، ہم اتنے شوق سے پڑھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم اتنا ہلکا جان لیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا عمل کی بات رکھی ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے تو پھر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے نا۔ ہم نے تو اس کو برکت کی کتاب بنا کے چلو جی اتنے قرآن پاک ختم کر لیے اب اتنے اور پڑھ لیں گے، آف کورس ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بار بار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، جو کچھ عمل تم اس دنیا میں کرتے ہو وہ تم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے بندے کو ڈراتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، تم جو بھی عمل کرتے ہو۔ اب ہمیں کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں ہماری زندگی جو ہم پورا دن، آپ ایک ہی دن کا 1 گھنٹے کا آپ سوچ لیں، کیا ہمیں اس میں یہ احساس ہوتا ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر ایون میری سوچ، ہم میرے دل کے اندر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ اس کی اگزامپل اس دنیا سے لیں کہ اب دیکھیں جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، فار ایگزامپل ہم ڈزنی ورلڈ جا رہے ہیں، اور ڈزنی ورلڈ جانے کے لیے ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، رائٹ، ہم پیٹرول بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، ہمیں گاڑی چلانی بھی آتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم سڑک پہ گاڑی لے کے چلے گئے اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے ڈزنی ورلڈ۔ ہمارے پاس کوئی میپ نہیں ہے، ہم نہ رکھنا چاہتے ہیں، میپ ہے بازار میں لیکن ہم لینے ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لو ابھی ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، سڑک تو بنی ہوئی ہے، ہم چلے جائیں گے اور ہم کہیں نہ کہیں تو پھر پہنچ ہی جائیں گے۔ تو آپ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا۔ یہی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا روڈ میپ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، ایک ایک آیا از اے سائن بورڈ کہ ادھر مڑ جو، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہاں سے چلتے 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 تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم راستے میں کہیں بھی ایگزٹ لیتے ہو تو فوراً راستے پہ چڑھ جاؤ، یہ بھی اسی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں واپس چڑھتے ہو تو تم پھر بہت دور، بہت خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔
لیکن آپ یہ دیکھیے آپ کو جگہ جگہ گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ ملتی ہے. گرین لائٹ از لائک شاباش گڈ، آپ آگے چلتے جاؤ شاباش بہت اچھا ہے. جہاں پہ ریڈ لائٹ آتی ہے ہم سٹاپ کرتے ہیں نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ یہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اب آپ سوچیں کہ آپ ریڈ لائٹ کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ریڈ لائٹ کراس کرتے ہوئے ہماری جان نکل جائے. اب وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، دیکھو اگر تم کراس کرو گے تو تمہیں ٹکٹ آ جائے گا. پھر بھی جان نکل جاتی ہے کہ وہاں پہ سٹاپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ ریڈ لائٹ کراس کرو گے تو تمہیں ٹکٹ ملے گا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. پھر بھی ہمیں ڈر نہ لگے. اور اگر راستے میں ہمیں پولیس کی گاڑی نظر آ جائے نا، تو ہم گاڑی صحیح چلاتے چلاتے بھی ہمارا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں چلا رہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو آئی ایم واچنگ یو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تمہارے لیے ایک ایک جو تم عمل کر رہے ہو، یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے وہ ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہارے دل کی حالت ہے وہ بھی بیان کر دے گا. تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے نا. ہم کیسے صحابہ کی زندگیاں جب پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ روتے تھے، کس طرح سے دعائیں مانگتے تھے، کس طرح سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے کس لیول پہ تھی، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جو وقت گزارا ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہم واقعی ہمارے دل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے. بابا نہیں کر سکتا. انسان اپنی مرضی سے آف کورس کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے اس کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اور اسی کے مطابق جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کر دے. آمین ثم آمین. اور اب ہم شروع کرتے ہیں 25واں پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا حکم ہے. سب سے پہلا آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یردو، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ اور نہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم عرض کرتے ہیں تجھ سے کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ. اور اب دیکھیے کہ سب سے پہلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا پہلے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی پتا بھی اپنے درخت سے نہیں گرتا، اور وہ گر کر کیا مٹی میں مل جاتا ہے کہ اس کو کوئی کھا جاتا ہے یا ہوائیں لے کے اڑ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ. نہیں تکتا انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے، اگر پہنچ جاتی ہے اس کو تکلیف تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے. اور اگر مزہ چکھاتے ہیں ہم اس کو اپنی رحمت کا، تکلیف کے بعد جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تھی، اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. انسان اتنا نہ شکر ہے. اب خود اپنی ذات میں دیکھیے کہ جیسے ہماری مشکلیں آتی ہیں تو ہم کیسے سجدے پہ سجدہ، کیسے ہماری آنسو بھی نہیں رکتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہیں. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں پھر ویسی نارمل حالت میں چلی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی خوشحالی ہوگی. پر ضرور جتائیں گے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور ضرور مزہ چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب کا. اور جب ہم نعمت سے نوازتے ہیں انسان کو تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو کرنے لگتا ہے دعائیں لمبی چوڑی. اور کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے، پھر تم اس کا انکار کرو، تو کون ہے اس سے بڑھ کر گمراہ، اس سے جو مخالفت کرے اور وہ دور کی مخالفت میں نکل جائے. ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان پر یہ کہ قرآن حق ہے. کیا نہیں ہے یہ کافی تمہارے رب کے بارے میں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟
خبردار رہو، یقیناً یہ شک میں ہے ملاقات کے بارے میں اپنے رب سے، خبردار رہو کہ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اور الحمدللہ اب ہم کہتے ہیں سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، عین سین قاف حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے وہ تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور معافی مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اس دنیا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے تو فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ خبردار رہو کہ بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارساز، اللہ نگران ہے ان پر، اور نہیں ہو تم ان پر کوئی دروغہ۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ تم خبردار کرو مرکزی شہر مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور خوف دلواؤ جمع ہونے کے دن کا، نہیں ہے جس میں کوئی شک، اور جس میں اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں جائے گا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا ان کو جماعت ایک ہی، لیکن وہ داخل کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ کے نہیں ہے ان کے لیے کوئی ساتھی اور کوئی مددگار۔ دیکھیں یہاں پہ دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، اور ہمیں چن لے ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو تو نے راہ ہدایت کے لیے چنا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسروں کو کارساز؟ سو اللہ ہی تو ہے کارساز، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو، اور وہ اختلافات کرتے ہو تم جس میں کسی طرح کا، بس اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی ہوگا۔ وہی میرا رب ہے، اور اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے اور جانوروں کے بھی جوڑے۔ وہ تم کو پھیلاتا ہے اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے ایسی کوئی اور چیز، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی۔ فراخ کر دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جس کا نوح کو، اور جس کی ہم نے وہی بھیجی اے نبی تمہاری طرف، اور وہ حکم دیتا تھا جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالنا اس میں۔ بہت ناگوار ہے مشرکوں کو وہ تم بلاتے ہو ان کو جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی بارگاہ میں جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو پلٹ پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے وہ مگر اس کے بعد جو آ چکا ان کے پاس علم ضد میں آپس کی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں۔ اور یقیناً وہ لوگ جو وارث ہوئے کتاب کے ان کے بعد، وہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بڑے تردد والے شک میں۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسی دین کی طرف دعوت دو اور اسی پر قائم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور کہہ دو کہ ایمان لایا میں اس پر جو نازل فرمائی اللہ نے مجھ پر کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں کچھ بحث و تکرار ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ہم سب کو، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی دفعہ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں نا، کہ لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کر لے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ قبول کر لیا ہو اسے، ان کا جھگڑا باطل ہے اس کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو؟ جلدی مچا رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس قیامت پر،
اور وہ جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں اسے اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ خبردار رہو، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور جو شخص طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو طلبگار ہو دنیا کی کھیتی کا، ہم دیں گے اس کو اسی میں سے کچھ، اور نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ یہاں پہ دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی عطا کر، آمین ثم آمین۔ کیا ان کے ایسے شریک ہے جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین کہ وہ نہیں حکم دیا جس کا اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن پہلے سے لکھا ہوا ہے، اگر اس کا فیصلہ نہ کر دیا جاتا تو آج ان پر قیامت کا دن آ جاتا، اور یقیناً جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تم دیکھو گے ظالموں کے کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے کمایا، اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال وہ ہوں گے بہشت کے باغوں میں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بہتان گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹا؟ بس اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے تیرے دل پر اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، بے شک وہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے، اور وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف فرماتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، اور مزید عطا کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر فراخی کر دیتا اللہ رزق میں اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ تو جو کچھ وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو گئے، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ کارساز ہے لائق حمد ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، اور وہ جو پھیلا رکھی ہے اس نے اس میں جاندار مخلوق، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر جب چاہے پوری طرح سے قادر ہے، اور جو واقعہ ہوتی ہے تم پر کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو اور غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، نکرہ ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ غور کرنے والی اور سوچنے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑ جیسے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو کہ رہ جائیں کھڑے اس کی سطح پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے بسبب انہوں نے جو اپنے اعمال سے کمایا، اور معاف کر دے وہ بہتوں کو، اور جان لے وہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی شے نہ پائیدار فائدہ ہے اس کا دنیا کی زندگی میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا فرمان اپنے رب کا اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر زیادتی تو وہ بدلہ لیتے۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ
सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो इंसान जिस पे ज्यादती हुई है वो उसका बदला ले सकता है, लेकिन उसकी शराइत क्या है? और बदला बुराई का तो बुराई है इसी तरह की। सो जो दरगुजर करे और इस्लाह कर दे तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, बेशक वो नहीं पसंद फरमाता जुल्म करने वालों को। यहाँ पे क्या हमें सबक मिलता है कि अगर आपको किसी ने कोई तंग किया है या कोई ऐसी बात है तो आप बराबर का उसके बदला ले सकते हैं, लेकिन जुल्म नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला उससे भी बढ़ के बात बताते हैं कि अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हान तआला उसका बहुत अजर देने वाले हैं। और आयत नंबर 41, और वो जिसने इंतकाम लिया इस पर जुल्म होने के बाद, तो ये लोग हैं कि नहीं उन पर कोई भी इल्जाम, कि इंतकाम ले सकता है इंसान लेकिन उतना ही जितना उस पर जुल्म हुआ है। सिर्फ इल्जाम तो उन पर है जो जुल्म करते हैं लोगों पर और फसाद फैलाते हैं जमीन में नाहक। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और वो जिसने सब्र किया और माफ किया तो बेशक ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। माफ कर देना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला तो इंशाल्लाह हमें माफ कर देंगे, लेकिन इंसान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो कैसे वो हम माफ करवाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जाके उनका तो जवाब देना होगा ना। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और वो जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई दोस्त इसके बाद। और तुम देखोगे जालिमों के कि जब वो देखेंगे अजाब को तो कहेंगे कि क्या है वापस लौटने का कोई रास्ता? क्यों कहेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला एक दफा हमें वापस लौटा दे तो हम कभी ऐसा काम ना करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और तुम उनको देखोगे कि वो पेश किए जाएंगे दोजख के सामने आजिजी करते हुए, जिल्लत से देख रहे होंगे, छुपी निगाहों से, और कहेंगे वो जो ईमान लाए कि यकीनन घाटे में रहने वाले तो वो है जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को। क़यामत के दिन आप देखिए, गौर कीजिए कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। इसमें आप जरा जो भी आप दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप देखिए अगर आप एक माँ हैं तो अगर आपने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं किया, उनको उनकी बुराइयों से नहीं सही तरह से रोकते। अक्सर एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली नस्ल, खास तौर पे आप देखिए जरा उनके कपड़े पहनने की जो सिचुएशन है कि वो किस हाल में घरों से बाहर निकलते हैं। और अगर माँ को ये एहसास ही ना हो, वो अपने बच्चों को ये बता ही नहीं रही है, आपके बच्चों को कोई नहीं ये बताएगा कि वो गलत तरह से तैयार होके बाहर आए हैं या उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, सिर्फ आप ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो प्लीज शर्माइए मत अपने बच्चों को कहने के लिए। उनको आग की तरफ ले जाने वाली कई दफा माई ही होती है। शुरू से उनको ये कह के यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो नाइस, और इतनी प्यारी लग रही हो, और ऐसे ऐसे कपड़े पहना के बच्चियों को बाहर निकालती हैं। फिर उनको आखिर में आदत हो जाती है और फिर उनके आंसू नहीं रुकते जब वो उनके काबू में नहीं आते। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे फरमाया कि आग में ले जाने वाले घर वाले ही होते हैं और घर वालों को भी आग की तरफ लेके जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, खबरदार रहो, बेशक जालिम लोग हमेशा के अजाब में रहेंगे। ये जुल्म है अपनी औलाद पे, ये जुल्म है अपने जानने वालों पे कि अगर आप उनको खैर की खबर ना दो, अल्लाह सुब्हान तआला का पैगाम ना दो। हिम्मत करो और कम अज कम हिकमत के साथ उनको बताओ तो सही, अगर आपको पता चल गया है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ना होंगे उनके कोई दोस्त के उनकी मदद दे सके अल्लाह के सिवा, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह सो नहीं उसके लिए कोई भी रास्ता। हुक्म कबूल कर लो अपने रब का, कबल इसके कि आप पहुंचे वो दिन नहीं टलेगा अल्लाह की तरफ से, ना होगी तुम्हारे लिए कोई जाए पना उस दिन और ना तुम्हारे लिए कोई इनकार की सूरत होगी। फिर अगर ये मुंह फेर ले तो नहीं हमने भेजा तुमको इन पर निगहबान बनाकर, नहीं तुम्हारे जिम्मे मगर पहुंचा देना। और यकीनन हम जब मजा चखाते हैं इंसान को अपनी रहमत का तो वो खुश हो जाता है। और अगर उनको पहुंचती है बुराई बस सबब इसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने, गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अगर उनको पहुंचती है कोई बुराई बस सबब इसके कि जो अमल उन्होंने किए, जो अमल उन्होंने आगे भेजे, तो बेशक इंसान बड़ा ही ना शुक्रा हो जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियां और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे। ये भी आया जरा गौर से सुनिएगा,
کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہوتی ہے تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیا کو پڑھ کے تھوڑا صبر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر سیکنڈ بات میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ دعاؤں کا اختیار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، دعا کرتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو تقدیر دعا بدل سکتی ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے، اور یا ملا جلا کر دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ جانتا ہے اور قدرت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور جو اس پہ صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑے اجر ہیں. دیکھیے یہ کہنا مجھے پتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ ہم آرام سے ایسے کہہ دیتے ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کا درجہ بھی تو پھر دیکھیے. جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو وہ حدیث قدسی یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، اور نہیں ہے ممکن کسی بشر کے لیے کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے یا پیچھے سے پردے کے، یا بھیج دے کوئی پیغمبر فرشتہ تو وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو وہ چاہے. بے شک وہ بلند و برتر اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح وحی کیا ہم نے تمہاری طرف قرآن اپنے حکم سے. نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن بنایا ہے ہم نے اس کو نور کے، ہدایت کرتے ہیں ہم اس سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک تم رہنمائی کرتے ہو سیدھی راہ کی طرف. اور آیت نمبر 53 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ راستہ اللہ کا جو مالک ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، خبردار رہو اللہ کی طرف رجوع ہوں گے سب کے سب معاملات. دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہم بھی تو اسی کے درمیان میں ہے نا. تو جس کا مالک اللہ ہے تو پھر اس کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے نا، کہ ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. جب ہمارا مالک اتنی محبت کرنے والا کہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں. اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے تو بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر سکیں. اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم حروف مقطعات ہیں جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھو. اور بے شک یہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بلند مرتبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حکمت والا ہے. تو کیا ہم پھر دیں گے تم سے یہ نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ہو لوگ حد سے گزرنے والے. اور کتنے ہی بھیجے تھے ہم نے پیغمبر پہلے لوگوں میں، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ کرتے تھے اس کا مذاق. اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہلاک کر دیا ہم نے جو زیادہ تھے ان میں طاقت میں، اور گزر چکی مثالیں پہلوں کی. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو پیدا کیا اس نے جو غالب ہے، علم والا ہے. اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ راست پر چلو، اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ زمین کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اور وہی ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیزوں کے، اور بنائے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر. پھر یاد کرو نعمت کو اپنے رب کی، جب بیٹھ جاؤ ان پر تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے ان کو، اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں. اور مقرر کر لی ہے انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد. بے شک انسان نہ شکرہ ہے صریح طور پر، کیا بنا لی ہے اس نے ان میں سے جو اس نے پیدا کی بیٹیاں، اور تم کو نوازتے ہیں بیٹوں سے. اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس لڑکی کی اس نے بیان
بیان کیا ہے رحمان کے لیے مثال تو وہ پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور غم سے گھٹنے لگتا ہے۔ کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہتے تھے، تو جب خود ان کو خبر ملتی ہے بیٹی کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم سے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان کی نظر میں کہ جو گھٹیا چیز ہے وہ اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ہستی مطلب عورت کے بارے میں ہے جو پرورش پائے زیوروں میں اور وہ بحث و حجت میں غیر فاصل ہو۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ ہستی جو پرورش پائے زیوروں میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے اس کا جو شوق ہے زیور پہننے کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی رکھ دیا ہوا ہے، اسی لیے تو ہمیں پسند آتے ہیں۔ اور ٹھہرا لیا ہے انہوں نے فرشتوں کو اور وہ جو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ان قریب لکھ لی جائے گی ان کی شہادت اور ان پر باز پرس ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان تو نہ کرتے ہم ان کی عبادت، نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم، نہیں یہ مگر صرف اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یا ہم نے دی تھی ان کو کتاب اس سے پہلے کہ یہ کہ اس سے استدلال کرتے ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہ یقیناً ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کہا پیغمبر نے کہ اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس ایسا طریقہ جو زیادہ صحیح ہے اس سے کہ پایا تم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا جو تم دیے جاتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو ہم نے انتقام لیا اس سے، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہے جھٹلانے والوں کا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، اگر ہمیں کوئی اللہ کا پیغام بتاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں وہ فنیٹک ہو گیا ہے، اس کو دیکھو ذرا یہ سارا وقت ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہماری کیا امی کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسمیں ہم نے کرنی ہے کہ نہیں؟ ہمارے دادا کو نہیں پتا تھا، ہمارے گھروں میں تو ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہے۔ بالکل وہی سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ علم نہیں تھا نا تو ان کو کتاب کا نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اس میں کیا احکامات دیے ہیں، اور علم والا جب ان کو کوئی بات کہتا ہے تو وہ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، تو آج ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں۔ اور آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے پیدا کیا تو بے شک وہی مجھ کو جلد ہدایت دے گا۔ اور اس ابراہیم نے چھوڑی یہی بات باقی رہنے والی اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں مال و متاع دیتا رہا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ آ پہنچا ان کے پاس حق اور رسول صاف صاف بیان کرنے والا، اور جب آیا ان کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور یقیناً ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر ان دونوں بستیوں میں سے جو عظیم ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، تو دیکھو طائف کی اتنی بڑی بستی ہے، اتنی بڑا ایریا ہے، تو وہاں پہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ بانٹتے ہیں رحمت کو تیرے رب کی؟ ہم نے بانٹ رکھا ہے ان کو درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بلند کیے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات تاکہ بنائے ان میں سے بعض کو بعض کا خدمتگار، اور رحمت تیرے رب کی کہیں بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ڈفرینٹ درجات ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ انسان جو ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ اس کا حق دے رہا ہے جو اس سے نیچے والے ہیں، اور نیچے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی بانٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس بھی درجے پر رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل ایک سٹیج کی طرح، جیسے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد وہ اپنا یونیفارم جو بھی اس نے پہنے ہوتے ہیں کپڑے وہ اتارتا ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح سے اس دنیا کا جو لباس ہے جب ہم اتاریں گے تو قیامت کے دن ہم سب ایک لیول پہ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو عمل کیا ہوگا، جو ہمارا کردار ہم نے اس دنیا میں نبھایا ہوگا نا، اچھا یا برا، اس کا پھر اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، اور اگر نہ ہوتا یہ خیال کہ ہو جائیں گے سب انسان ایک ہی جماعت تو ہم
بنا دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جس پہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور سونے کی ہو جاتے وہ بھی، اور نہیں ہے سب کچھ مگر یہ تھوڑا سامان دنیا کی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو اتنی حقیر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے اوپر جو پیراسائٹ ہوتا ہے نا، اتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہے نا، ان کی گھروں کی چھتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سونے کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، وہ مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی اتنی حقیر ہے، لیکن اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازتے کہ کہیں متقی لوگ دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ صحیح راستے پہ ہیں، اسی لیے تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، لیکن آخرت کا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ متقیوں کا ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 36 کو بھی غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تغافل کرے ذکر سے رحمان کے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، تو وہ ہو جاتا ہے اس کا ساتھی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان اس کا دوست بنا کے اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ شیطان روکے رکھتے ہیں ان کو راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا اس سے شیطان کے اے کاش ہوتا میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ دو مشرقوں کا، تو بڑا ہی برا ساتھی تھا۔ اور آیت نمبر 39 اور ہرگز نہیں فائدہ دے سکتی تمہیں یہ بات آج کے دن جبکہ ظلم کرتے رہے ہو تم، تو یہ کہ تم سب عذاب میں شریک ہوگے، تو کیا تم سنا سکتے ہو بہرے کو یا راستہ دکھا سکتے ہو اندھے کو، اور اسے جو گمراہی میں ہے کھلی ہوئی۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی خواہ لے جائیں ہم تم کو اس دنیا سے تو بہرحال ان سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، یا دکھا دے تمہیں وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بلا شبہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، بس مضبوطی سے تھامے رہو اسے جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، بے شک تم اس راستے پر ہو جو سیدھا راستہ ہے، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور تم سے عنقریب پوچھ گچھ ہوگی، اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے کہ کیا ہم نے ٹھہرائے تھے سوائے رحمان کے اور معبود کہ ان کی عبادت کی جائے، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، اور اس نے کہا کہ بے شک میں ہوں بھیجا ہوا رب العالمین کی طرف سے، پھر جب آیا وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ تو وہ اس کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، اور نہیں دکھاتے ہم ان کو کوئی نشانی مگر وہ ہوتی ہے بڑی پہلی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے مطابق اس کے جو اس نے عہد کیا تو سے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے، سو جب ہم دور کر دیتے ہیں ان سے عذاب تو وہ عہد شکنی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں مشرکین مکہ پر جب قحط آیا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور قحط ان سے دور ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت میں چلے گئے، اور منادی کروائی فرعون نے اپنی قوم میں، کہنے لگا کہ اے میری قوم کیا نہیں میرے لیے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے، کیا نہیں تم دیکھتے ہو، کیا میں بہتر ہوں اس سے وہ جو بے عزت ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے صاف گفتگو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حقلاتے تھے، اسی لیے وہ دعا بھی تھی ربی اشرح لی صدری جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے تو تم یہ دعا پڑھنا، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ وہ صاف بات کرتا ہے تو اس کو میرا مددگار بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور آیت نمبر 53 کے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں اتارے گے اس پر کنگن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر، اور پس بے عقل کر دیا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے نا، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو تو بے عقل ہی کر دیا اس نے، بے شک وہ تھے بڑے نافرمان لوگ۔ اور آیت نمبر 55 پھر جب انہوں نے ہمیں خفا کیا تو ہم نے انتقام لیا ان سے اور غرق کر دیا ہم نے ان سب کے سب کو، تو بنا دیا ہم نے ان کو گئے گزرے اور
اور ایک عبرت بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور جب بیان کی گئی مریم کے بیٹے کی مثال تو تیری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ نہیں بیان کی ہے انہوں نے یہ مثال تم سے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہے ہی لوگ جھگڑالو، نہیں تھا وہ مگر ایک بندہ فضل کیا ہم نے جس پر، اور بنا دیا ہم نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے، اور یقیناً وہ عیسیٰ نشانی ہے قیامت کی، تو نہ ہرگز شک کرو اس میں اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور نہ روک دے کہیں تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تو کہا کہ یقیناً میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس حکمت، تاکہ کھول کھول کر بیان کر دوں تمہارے لیے بعض باتیں وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور آیت نمبر 64، بے شک اللہ وہی ہے میرا رب اور تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو، یہی طریقہ سیدھا ہے۔ پھر اختلاف کیا آپس میں گروہوں نے ان میں سے، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور عذاب ہے دردناک دن کے لیے۔ اور نہیں منتظر ہیں یہ مگر قیامت کے کہ آ موجود ہو ان پر ناگہان، اور وہ خبر تک نہ رکھتے ہوں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یہاں پہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ سوائے متقی دوستوں کے، کہ آپ کے دوست کیا ایسے ہیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں بلانے والے ہیں؟ اگر آپ کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں، خدا نخواستہ ایسے بات کرتے ہوئے کسی کے بارے میں چغلی لگ جاتی ہے، یا کسی کے نہ ہوتے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو روکتے ہیں ان باتوں سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ اور اے میرے بندو، نہیں کچھ خوف تم پر آج کے دن، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، کون لوگ جو متقی ہوں گے؟ یہ ہیں وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور رہے فرما بردار، داخل ہو جو بہشت میں تم اور تمہاری بیویاں۔ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کیا جائے گا آج کے دن، لے پھریں گے ان کے پاس تشتریاں سونے کی اور آب خورے، اور وہاں ہوں گی وہ چیزیں جو بھاتی ہیں جی کو اور لذت دیتی ہیں آنکھوں کو، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، اس کے صلے میں جو کچھ تم عمل کرتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں میوے ہیں کثرت سے جن کو تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والی، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ وہی تھے جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 77، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، دوزخ کے نگران، یہ دروغہ ہوگا دوزخ کا، اس کو وہ پکارے ہوں گے کہ موت ہی ڈال دے ہم پر تمہارا رب۔ وہ کہے گا کہ بے شک تم ہمیشہ اس حالت میں رہنے والے ہو، یقیناً لے کر آئے تھے ہم تمہارے پاس حق، لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش رہتے تھے۔ کیا انہوں نے ٹھہرا رکھی کوئی بات، تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو؟ غور کیجیے اس بات پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں ہم سنتے ان کی سرگوشیوں کو اور پوشیدہ باتوں کو، کیوں نہیں؟ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر ہوتی رحمان کے لیے اولاد تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اور آیت نمبر 82، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے رب آسمان و زمین کا، رب ہے عرش کا اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، تو چھوڑ دو انہیں ان کی بےہودہ باتیں کرنے میں اور کھیل تماشا کرنے پہ، یہاں تک کہ دیکھ لیں اس دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ ہے حکمت والا اور علم والا۔ ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے سوال کریں گے، آخرت میں ہم جواب دیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہی تمہارا معبود ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی جو عمل کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching you۔ اور بہت بابرکت ہے وہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں کچھ اختیار رکھتے وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی شفاعت
بات کا مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا ان کو، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں یہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ قسم ہے اس رسول کے قول کی کہ اے میرے رب، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 89 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر درگزر کرو ان سے اور کہہ دو سلام، تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم ہیں خبردار کرنے والے۔ یہاں پہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا تھا، اور اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر گزر گئی ہو، یا پھر آنے والے دنوں میں، ابھی 27ویں رات ہے، ابھی 29ویں رات بھی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اگر تو وہ گزر گئی ہے اور ہم نے اس رات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، قیام کیا ہے، دعائیں کی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کی عبادت بھی قبول کرے۔ اور اگر آنے والی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس رات کی حکمتیں، اس رات کی برکتیں، اس رات کی رحمتوں سے نوازنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول کرنا۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح سے میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دنیا کو آسان کر دے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم ہماری طرف سے ہے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو بطور رحمت تیری رب کی طرف سے، بے شک وہی تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ اگر تم ہو یقین کرنے والے، نہیں معبود سوائے اس کے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ وہی رب ہے تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے گزر چکے، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ تو انتظار کرو اس دن کا جب نبودار ہوگا آسمان صاف دھوئیں کے ساتھ، چھا جائے گا لوگوں پر، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، بے شک ہم ایمان لائے۔ یہ کون لوگ کہیں گے اس دن جب وہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے، تو کہاں مفید ہوگی اس وقت ان کے لیے نصیحت، جبکہ آ چکا ان کے پاس رسول واضح احکامات کے ساتھ۔ پھر منہ پھیر لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بس ہم ٹال دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کو، یقیناً تم پھر وہی کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی سخت گرفت، تو بے شک ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور یقیناً ہم نے آزمائش کی ان سے پہلے قوم فرعون کی، اور آیا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول، اس نے کہا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے سامنے، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ، اور یقیناً میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر نہیں ایمان لاتے تو مجھ پر، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پکارا اس نے اپنے رب کو کہ اے رب یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو رات میں، اور یہ کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اس حالت میں کہ ٹھہرا ہوا، بے شک وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمے، کھیتیاں اور نفیس مکان اور نعمتیں کرتے تھے جن میں عیش و عشرت، اور اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان کی چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پھر نہ رونا آیا ان پر آسمان و زمین کو، اور نہ ہی ہوئے وہ مہلت دینے والے۔ اور بے شک نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے جو نہایت ذلت کا تھا، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ تھا سرکش، حد سے بڑھ جانے والا، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر اہل عالم میں، اور دی تھی ہم نے ان کو ایسی نشانیاں جن میں سے تھی کھلی آزمائش ان کے لیے۔ اور یقیناً یہ لوگ تو کہتے ہیں نہیں یہ ہے مگر ہمیں مرنا بس ایک بار، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے۔ اور آیت نمبر 36 کے پاس زندہ کر لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے،
اور अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं भला ये अच्छे हैं ये कौम तुब्बा के और वो लोग जो इनसे पहले हो गुजरे, हमने इनको हलाक कर दिया, बेशक थे वो गुनाहगार लोग। और नहीं बनाया हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान है खेल करने के लिए, नहीं पैदा किया हमने उनको मगर हक के साथ, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन वक्त है उनका सबका जब वो जी उठेंगे इसमें, जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी और ना ही उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर मेहरबानी करे अल्लाह, बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा दरख्त ज़ुकूम का खाना होगा गुनाहगारों का जैसे पिघला हुआ तांबा, खौलेगा वो पेटों में जिस तरह खौलता है गर्म पानी। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो इसको, फिर खींचते हुए ले जाओ बीचों बीच दोजख के, फिर उंडेल दो उसके सर पर अजाब के तौर पर खौलता हुआ पानी। अब मजा चख, यकीनन तू था जोरावर इज्जत वाला, यकीनन ये है वही करते थे जिस पे तुम शक। अल्लाह अकबर। अब देखिए कितनी बैनायात हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला किन के बारे में कह रहे हैं, जो नाफरमानी करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक थे ना वो भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी उसी तरह से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया। और उनके साथ ये क्यों हो रहा है? उनके अमाल की वजह से, जो अमल उन्होंने दुनिया में किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे या रब्बल आलमीन हमारे अमाल ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम जब आपके सामने आए तो हम फ़ख्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह सकें कि या रब्बल आलमीन हम सब्र करने वाले और हम शुक्र करने वाले थे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन परहेजगार होंगे अमन के मुकाम में, बागों में और चश्मों में, पहने हुए होंगे लिबास बारीक रेशम और दबीज रेशम के, बैठे हुए आमने सामने इसी तरह, और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से, तलब करेंगे वहां हर किस्म के मेवे अमनो इत्मीनान के साथ, नहीं चखेंगे वो मजा वहां मौत का सिवाय पहली मौत के, और वो बचा लेगा उनको अजाब से दोजख के। ये फजल है तेरे रब का, यही तो है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कि आसान कर दिया हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में, शायद कि ये नसीहत पकड़े। और आया नंबर 59 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते बस तुम इंतजार करो और ये भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल जाथिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मक़तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, कि नाजिल की गई ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज़िल हकीम, कि जो गालिब है और हिकमत वाला है। बेशक आसमानों में और जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारी पैदाइश में और जिनको वो फैलाता है जानवरों में, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और आगे पीछे आने वालों में रात और दिन के। और वो जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से रिस्क में से, फिर जिंदा किया उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और आयत नंबर 6, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने हक के साथ, तो फिर किस बात पर इसके बाद अल्लाह और उसकी आयतों पर ये यकीन लाएंगे? बर्बादी हर उसके लिए जो झूठा और गुनाहगार है। सुन लेता है आयतों को अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने, फिर जिद करता है गुरूर से कि गोया नहीं उसने सुना उसे, सो खुशखबरी सुना दो उसको अजाब की जो दुख देने वाला है। और आयत नंबर 9, कि जब आती हैं उसके इल्म में हमारी आयतों में से कुछ तो उड़ाता है उनका मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब जलील कर देने वाला, उनके पीछे है दोजख और ना काम आएगा उनके जो ये कमाते रहे कुछ भी, और ना ही वो जिनको बना रखा उन्होंने सिवाय अल्लाह के कारसाज, और उनके लिए है अजाब अजीम। यही हदायत है, और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया आयतों से अपने रब की, उनके लिए है अजाब सख्त किस्म का दर्द देने वाला। अल्लाह वही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को, ताकि चले कश्तियां इनमें इसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो माश इसके फजल से, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, सब का सब अपने हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। कह दो इनसे जो ईमान लाए के दरगुजर करें इन लोगों के बारे में नहीं जो अंदेशा रखते अल्लाह के पास से बुरे दिनों का, ताकि वो बदला दे उन लोगों को उसका जो वो कमाते हैं। जो कोई करेगा नेक अमल तो वो उसके अपने लिए है, और जो कोई करेगा बुरा काम तो उसका जरर भी उसी की जात को होगा।
फिर अपने रब की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और यकीनन हमने अता की बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत, और हमने अता फरमाई उन्हें पाकीज़ा चीज़ें और उनको फजीलत दी सारे जहां पर। और हमने अता की उनको वाज़ेह निशानियां दीन के बारे में, तो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने मगर इसके बाद कि आ पहुंचा था उनके पास इल्म आपस की जिद में। बेशक तुम्हारा रब फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का किया करते थे जिनमें वो इख्तलाफ। फिर कायम कर दिया हमने तुमको एक खुले रास्ते पर दीन के मामले में, तो तुम उसी पर चलो और ना करो इत्तबा ख्वाहिशात की उन लोगों की जो नहीं इल्म रखते। यकीनन ये हरगिज नहीं काम आएंगे तुम्हारे अल्लाह के सामने कुछ भी, और बेशक जालिम लोग आपस में एक दूसरे के साथी हैं, और अल्लाह दोस्त है परहेजगारों का। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये बसीरत की बातें हैं लोगों के लिए और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जो काम करते हैं बुराई का, कि हम कर देंगे उनको उन लोगों जैसा जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कि क्या यकसा होगी उनकी जिंदगी और उनकी मौत। बुरा है जो वो हुक्म लाते हैं। और पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को हक के साथ, और ताकि बदला पाए हर नफ्स इसका जो उसने कमाया, और उन पर नहीं जुल्म किया जाएगा। क्या तुमने देखा उसको जिसने बना रखा है अपना माबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को, और गुमराह कर दिया उसको अल्लाह ने इल्म के बावजूद, और मोहर लगा दी उसके कानों पर और उसके दिल पर, और डाल दिया उसकी आंखों पर पर्दा। सो कौन है जो उसको हदायत दे सकता है अल्लाह के बाद? क्या नहीं वो नसीहत हासिल करते इसके बाद? अब देखिए कि साया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो इंसान जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगा दी उसके कानों पर, उसके दिल पर, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो आज हम अपने आप को चेक करें जरा। हम मुंह से तो नहीं कहते कि हमने खुदा इनको बना लिया है, लेकिन हमारे अमल ये बताते हैं कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इस दौरे कुरान के बाद हमारी जिंदगियां बदल जाएं। इल्ला माशाल्लाह वो लोग जो ऑलरेडी इस रास्ते पे चले हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए और आसानियां करे, और जो अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको थाम ले। आमीन सुम आमीन। और कहते हैं कि नहीं ये मगर हमारी जिंदगी तो दुनिया की जिंदगी, यही हम मरते हैं और जीते हैं, और नहीं हलाक कर देता हमें मगर जमाना ही, और नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म, नहीं ये मगर बस कयास सराइयां करते हैं। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी वाज़े आयात नहीं होती उनको हुज्जत, मगर ये कहते हैं कि ले आओ हमारे बाप दादों को अगर हो तुम सच्चे, और कह दो कि अल्लाह ही तुमको जिंदगी बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर वो तुमको जमा करेगा क़यामत के रोज। नहीं है कुछ शक जिसके आने में, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही के लिए हुकूमत आसमान और जमीन की, और जिस रोज बर्पा होगी क़यामत की घड़ी, इस रोज खसारे में पड़ जाएंगे अहले बातिल। और देखोगे तुम के हर फिरके को कि घुटनों के बल गिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। कि देखोगे तुम हर फिरके को कि घुटनों के बल गिरा हुआ है। हर फिरके को पुकारा जाएगा उसकी किताबे अमाल की तरफ। आज के दिन तुमको बदला दिया जाएगा उसको जो कुछ तुम करते थे। ये हमारी किताब बयान कर दी कि तुम्हारे बारे में हक के साथ, बेशक हम लिखवाते जाते हैं जो कुछ तुम करते हो। देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है एक एक लफ्ज जो कुछ हम करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर वो लोग जो ईमान लाए बस दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में, यही है वो जो खुली कामयाबी है। और फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनसे कहा जाएगा कि क्या नहीं थी मेरी आयात के पढ़ी जाती थी तुम्हारे सामने, बस तुमने तकब्बर किया और थे तुम लोग नाफरमान। और जब कहा जाता था कि बेशक अल्लाह का वादा हक है और क़यामत के नहीं है कुछ शक इसके आने में, तो तुम कहते थे कि नहीं हम जानते कि क़यामत क्या है, और ना ही हम ये समझते हैं कि उसको मगर ख्याली, और नहीं है हम इस पर यकीन रखने वाले। अब देखिए आपने ये बात सुनी होगी ना कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, जो जो कुछ है ना ये दुनिया की जिंदगी है, यहाँ पे अजर मिलना है, यहाँ पे जो हमें अच्छी चीज मिल रही है ना वो हमारे अमाल की वजह से, जो बुरी मिल रही है ना तो यहीं पे सारे हिसाब होने, आखिर में कुछ भी नहीं होना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही हमें कह रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जाहिर हो जाएंगी
ان پر बुराइयां उनके अमाल की और आग घेरेगा उनको वो जिसका मजाक उड़ाया करते थे और कहा जाएगा कि आज हम भुला देंगे तुम्हें जिस तरह तुमने भुला दिया पेशी को अपने इस दिन की और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और नहीं है तुम्हारा कोई मददगार। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि तुमने बना रखा था अल्लाह की आयतों का मजाक और धोखे में डाल रखा था तुमको दुनिया की जिंदगी ने, तो आज ना निकाले जाएंगे वो इसमें से और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए है हर तरह की तारीफ और जो रब है आसमान का और रब है जमीन का और रब है तमाम जहानों का। और अब इस सूरह की आखिरी आया और इसी के लिए है किब्रियाई आसमान में और जमीन में और वो गालिब है और हिकमत वाला है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25 पारा खत्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर हुक्म को समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे। देखिए हम बार बार जो इस दफा हमने चीज पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है और उस दिन कैसा हिसाब होगा वो भी हमने देख लिया कि देखिए सारी कुरान में जो खुशखबरियां है ना वो मुत्तकियों के लिए है। वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से एटलीस्ट चलने वाले हैं और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। लेकिन वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में गर्क हो गए, वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी जो है वो ही सारा कुछ है, तो आपने उनका अंजाम भी आज देख लिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें इस कुरान का फहम दे दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें इस कुरान के अहकामात की समझ अता कर दे। देखिए इतने बैना अहकामात पढ़ने के बावजूद भी क़यामत के दिन का पूरा नक्शा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे बयान किया, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां ना बदलें, तो फिर हमें डरना चाहिए। उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होगा और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि जिंदगियां जब हम अमल करने वाले बनते हैं ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो उदखुलुल इस्लाम काफ़तिन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि जब हम पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते ना वहीं पे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कि जो कश्ती के किनारे पे बैठा होगा ना, वो कश्ती जब भी डोलेगी कभी वो उधर लुढ़क जाएगा, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा। हमारा बिल्कुल वही हाल होता है। कभी हमें दुनिया खींचती है तो हम उधर चले जाते हैं, कभी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कि अभी हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, हमें डर लगता है, हमें शैतान ये बहका देता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार ये फरमाते हैं कि देखो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि ये आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन आसान है। अगर तुम एक दफा दीन पे चलना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तो आखिरत तो आसान होगी ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उस तरह से समझे जैसे समझने का हक है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमसे ये ना कहें कि ऐ लोगों तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी है। अब इंशाअल्लाह इजाजत दीजिए, कल हम 26 पारे का आगाज करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।